اصل میں یہاں اس کو کہوں گا آپ سے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو اس وقت انشورنس کا نظام ہے وہ لازماً گتھا ہوا ہے سود کے ساتھ، لہذا اس شکل میں جو اس وقت انشورنس ہو رہی ہے وہ تو حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر پیور انشورنس کی بات اگر کی جائے جس کے اندر کہ کوئی سودی معاملہ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر انویسٹ کرتے ہیں، اس کا بھی پھر وہ جو ہے وہ نفع دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہ سارا معاملہ ہے۔ اسی لیے جس نے کوئی بڑا بینک بنایا اس نے 7 انشورنس کمپنی بنا لی، حبیب بینک بن گیا، حبیب انشورنس کمپنی بن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ آدم جی بینک تھا، آدم جی انشورنس بن گئی۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں تک ایک مثلاً یہ کہ ایک انشورنس اس طرح کی ہے کہ چند تاجر جو ہے وہ بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا ماہانہ ہم سب جمع کریں گے تاکہ ہم میں سے اگر کسی کو بڑا لاس ایک دم ہو جائے تو ہم اس کو کمپنسیٹ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، تو اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، جائز ہے۔ یہ تو ایک کوآپریشن ہے، کوآپریٹو ایک آپ نے بنا لی ہے، اس کوآپریشن کے حوالے سے اس کو کون حرام کہے گا۔ لائف انشورنس کا معاملہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے ایک چانس اس نوعیت کا کہ آپ نے انشورنس کرائی ہے، 10 لاکھ کی انشورنس لی ہے، آپ نے ابھی 2-3 پریمیم ان کے دیے ہیں کہ آپ کا حادثہ کے اندر انتقال ہو گیا، اب اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، یہ آپ نے ہاؤ ڈڈ یو ارن اٹ۔ تو شریعت کے جو بھی جائز ذرائع ہیں ارننگ کے، ان میں کسی میں یہ فال نہیں کرتا۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انشورنس نام سے نہ کوئی ہمیں چڑ ہے، اور نہ یہ بعض لوگوں نے جو مشہور کر دیا کہ جی یہ توکل کے منافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المال میں سے اپنے گھر والوں کا خرچہ لیا کرتے تھے، ایڈوانس بھی لے لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کچھ رکھنا جوڑنا یہ منع ہو ایسا تو نہیں ہے۔ اگر یہ منع ہوتا تو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی نہ ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزوہ تبوک کے موقع پہ 700 اونٹ دیے ہیں تو وہ جوڑے ہوئے تھے تو دیے نا، آج کا اربوں روپے بنتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ جوڑا ہوا نہیں تھا، زکوٰۃ دیں گے مال پاک ہو جاتا ہے۔ انشورنس فی نفسی تو اچھی چیز ہے، ہمیں اختلاف یہ ہے کہ انشورنس جو کمپنیاں ہیں وہ اس مال کو لے کے آگے سودی کاروبار کر رہی ہیں۔ اگر وہ اس سے حلال کاروبار کریں، حلال چیزوں میں لگائیں، حلال ڈیویڈنڈ دیں، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ انشورنس تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے اگر کسی کے ساتھ کر دیا جائے، اگر ایسا ہو۔ باقی کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں، یہ اب آپ نے خود ہی تحقیق کرنی ہے۔ جو کمپنی آپ کو اینول رپورٹ دے، پورا بتائے کہ ہم نے کہاں پہ کس مد میں خرچہ کیا، اس میں سے کیا پروفٹ ہوا، وہ حلال تھا یا حرام تھا، حلال جگہ پہ لگا یا حرام جگہ پہ، یہ چیزیں اگر انہوں نے کمپنیوں نے آگے سودی قرضے دیے ہوئے ہیں اور اس سود میں سے کما کے کچھ ڈیویڈنڈ سود میں سے آپ کو دے رہے ہیں کچھ اپنے پاس، تو آپ پھر خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ حرام ہے۔ دیکھیں انشورنس چاہے بچوں کی ہو چاہے بڑوں کی ہو، انشورنس پالیسی لینا ہی، جو جنرل انشورنس ہو یا لائف ہو، کوئی بھی صورت ہو، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انشورنس اس طرح کروانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ بعض لوگ یہاں پر احکام شریعت کی ایک عبارت سے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یا خود بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے شاید جو ہے وہ اجازت دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب کمپنی جہاں سے آپ انشورنس کروا رہے ہیں وہ مکمل مسلمانوں کی ہے یا اس میں مسلمان کا کوئی حصہ ہے، شیئر ہے اس کے اندر کسی مسلمان کا، تو اب ایسی کمپنی سے انشورنس کروانا یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جو مکمل کافروں کی ہے، غیر مسلم کی ہے، کسی مسلمان کا اس میں شیئر نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اب مسلمان کو وہاں پالیسی لینے میں اپنا فائدہ غالب ہے کہ اس کا فائدہ اس کے اندر ہوگا، تو یہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ جبکہ وہ مکمل طور پہ کافروں کی کمپنی ہو، غیر مسلموں کی کمپنی ہو، تو وہاں لے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان یہ عقود فاسدہ وغیرہ نہیں ہوتے، یعنی جو ربا ہے، سود وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو جہاں مسلمانوں کا غالب پہلو ہوگا بغیر دھوکہ دہی کے، ایسی پالیسی وہ لے رہا ہے کہ جو مکمل طور پہ کافروں کی کمپنی ہے، تو اس کی اجازت مل جائے گی اس کو، باقی اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب، جوا، پانسے، یہ سب ناپاک اور پلید عمل ہیں۔ انشورنس بھی جوا ہے، جوا چاہے وہ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہو نا، وہ بھی جوا ہے، اور وہ کمپنی بنا کے کھیلو گے کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں مرے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، یہ بھی جوا ہے، اس کو جدید شکل دے دی ہے۔ تو اللہ کے قرآن میں فرماتے ہیں یہ جوا اور یہ ساری چیزیں نجس ہیں، پلید ہیں، اور آگے فرمایا فہل انتم منتہون، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں روک رہا ہوں، تو کیا بتاؤ تم رک جاؤ گے اب میرے کہنے سے؟ کیا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ترغیبیں دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں شراب چھوڑ دو، میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جوا چھوڑ دو، انشورنس چھوڑ دو، انشورنس کی جو ملازمت ہے جوئے میں کسی بھی طرح سے پڑنا حرام ہے، یہ سب ناپاک عمل ہیں۔ فہل انتم منتہون، کیا آپ بھی رکو گے؟ دیکھیں اس میں 2 جہتیں ہوتی ہیں، بلکہ 3 بنا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ایک مسلم ملک میں ہیں اور وہاں پر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، کوئی یا کوئی چیز ایسی خریدتے ہیں کہ جس میں آفس فیکٹری والوں نے یا گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون بنایا ہوا ہے کہ جو بھی اس نوکری کو کرے گا، کاروبار کو کرے گا یا چیز خریدے گا تو انشورنس کروانی ہی پڑے گی، یعنی قانونی حیثیت بن جائے، تو پھر ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنے قصد و ارادے سے نہیں کر رہا بلکہ مجبوری میں کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں تو انشورنس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں کوئی پروفٹ کی صورت بھی بنتی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا غیر مسلم کوئی ملک ہے اور وہاں پر اختیار ہے کہ کرو یا نہ کرو،
اس میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر مسلمان اس پالیسی میں اپنے لیے فائدے کے پہلو دیکھتا ہے کہ فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، اسے محسوس ہوتے ہیں، تو پھر وہ اختیاری طور پر بھی غیر مسلم ملک میں اور غیر مسلم حکومت یا غیر مسلم ارادے کے ساتھ یہ معاہدہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک میں ہے اور اپنے قدرت اور اختیار سے انشورنس کروانا چاہتا ہے، کوئی قانون کے خلاف کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے، کسی آفس فیکٹری کی مجبوری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں سود اور جوئے کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا لائف انشورنس کرانا بالکل ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انشورنس جو ہے نا، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، تو شریعت میں جوا بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے۔ جوا کیسی ہے کہ ہم 100 کا پتا پھینکتے ہیں 1000 مل جاتا ہے جوئے میں۔ اسی طرح یہ ہے نا کہ آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی دی، ابھی ایک آپ نے کس جمع کی مر گئے تو آپ کو 10 لاکھ ملے گا، تو لہٰذا یہ جوا ہے۔ سود اس لیے ہے کہ آپ نے 10 سال کے لیے پالیسی دی، لیکن 10 سال میں آپ فوت نہیں ہوئے تو کمپنی آپ کو اصل کے ساتھ سود بھی ادا کرے گی، تو لہٰذا سود بھی ہے، قمار بھی ہے، یہ تو ڈبل حرام۔ انشورنس تو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور جو کاروبار کرنے کے لیے بھی اور آپ زندگی گزارنے کے لیے بھی انسان کو مطلوب ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انشورنس کے کاروبار کی جس طرح سے اب اس نے شکل اختیار کر لی ہے، 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک لائف انشورنس ہے، اور اسی طرح سے ایجوکیشن کی انشورنس ہوتی ہے، میرج کے معاملے میں ہوتی ہے، اور مستقبل میں جو اخراجات ہو سکتے ہیں ان کے معاملے میں بھی انشورنس کمپنیز انشورنس کا ایک معاہدہ کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ انشورنس کے معاہدات ہیں کہ جن کا تعلق ایکسیڈنٹ سے ہے، فائر سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک لائف انشورنس کی نوعیت کے معاہدے کا تعلق ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بالآخر ایک میعاد، ایک مدت پوری ہو جانے کے بعد جو اپنی اصل رقم ہے اس سے کہیں زیادہ رقم وصول کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کو حاصل ہوتی ہے کہ انشورنس کمپنی اس کے اپنے سرمائے کو، کہ جو وہ پریمیم کی شکل میں ادا کرتا ہے، اس کو انویسٹ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ انویسٹمنٹ جائز انویسٹمنٹ کے موقعوں پر استعمال ہو، ایونیوز میں اس کو خرچ کیا جائے، انویسٹ کیا جائے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی دینی طور پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر انسان انشورنس کروائے، لائف انشورنس ہو یا اسی کی نوعیت کی اور ایجوکیشن یا میرج والی ہو، جس میں آپ کو اپنی رقم سے کہیں زیادہ اماؤنٹ ملے، جو انفلیشن کے ریٹ سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور اس کو آپ کو دینے کے لیے انشورنس کمپنی نے کہیں سود، انٹرسٹ بیسڈ کسی انویسٹمنٹ ایونیو میں استعمال کیا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ناجائز چیز ہوگی۔ اس کے برعکس جب آپ انشورنس کرواتے ہیں کسی حادثے کی شکل میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، تو اس میں اصل میں آپ انشورنس کمپنی سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جس میں وہ آپ کو فائنینشیل سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ بات کہ وہ اس پریمیم اماؤنٹ کو کہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں کہاں انویسٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آئیڈیلی بہت اچھا ہے کہ انشورنس کمپنیز اس کو وہیں پر انویسٹ کریں کہ جو جائز انویسٹمنٹس کے مواقع ہیں، لیکن اگر وہ کہیں اور بھی انویسٹ کر کے آپ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، تو اس میں جو شخص اپنی انشورنس کروا رہا ہے وہ براہ راست اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ چنانچہ انشورنس کے کاروبار کی 2 شکلیں ہیں، ایک وہ کہ جس میں کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا مال کہاں انویسٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری شکل وہ ہے کہ جس میں اگر آپ ایسا نہ بھی دیکھیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں پڑتی ہے۔ Life insurance per se is not haram in Islam. You have to tie a camel, but today, since most of the life insurance is related with riba, so riba-based life insurance, interest-based life insurance is haram, because interest is the 12th major sin in Islam. So in today's world, most of the life insurance are related with interest and riba-based system. So any life insurance or any insurance, whether it be car insurance, any insurance which is linked with riba or linked with interest, it is haram.